فیصل آباد میں تاجر برادری کے لیے بڑا ریلیف، اوقات کار کی پابندی کے خاتمے کا تاجروں کو بڑا مطالبہ مان لیا گیا۔ حکومت کا رات 9 بجے دکانیں بند کرنے کے حکمنامے کو معطل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ دکاندار کہتے ہیں حکومت کی جانب سے بہترین اقدام کیا گیا ہے۔ 9 بجے گورنمنٹ نے بند کرنے کے لیے کہا تھا، تو اس میں دکانداروں کو بیسیکلی بہت نقصان تھا۔ اس میں سیل کا فرق پڑتا ہے، حالات پہلے ہی کرونا نے اتنے خراب کیے تھے۔ اب کچھ چلنا شروع ہوا تھا کاروبار، تو انہوں نے 9 بجے تک بند کر دیا۔ اب پھر سے جو یہ ٹائم انہوں نے دیا ہے کہ اوپن کر 9 بجے کے بعد بھی کریں، تو اس میں سب کو فائدہ ہوگا، دکانداروں کو، تاجروں کو خاص طور پہ تو کافی فائدہ ہوگا۔ اپیل کے مطابق جو حکومت نے اقدام اٹھایا ہے کہ 9 بجے کے بعد بھی کاروبار تاجر حضرات اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، وہ بہت اچھا اقدام ہے۔ اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ جو انسان 9 بجے کے بعد فری ہوتا ہے وہ اپنی شاپنگ ٹائم پہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تاجروں کو بڑا فائدہ ہے کہ کاروبار میں نقصان جو ہو رہا تھا وہ اب کور ہو جائے گا۔ گورنمنٹ نے جو سا یہ اعلان کیا تھا کہ 9 بجے کے بعد جو سی شاپس وغیرہ جو سی نا کلوز ہو جائیں گی، اس سے ہے کہ تاجر کو نقصان ہو جاتا تھا کہ گرمی ہے، گرمی میں جو سا ہے کہ کسٹمر جو سا رات کو نکلتا ہے، شام کے وقت نکلتا ہے، اور دوپہر میں جو سا وہ کاروبار نہیں ہوتا، اسپیشلی جو سا گارمنٹس وغیرہ کا نا۔ تو بس یہی ہے کہ اب شکر الحمدللہ کہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہیں اس چیز میں، کیونکہ ایک تو گرمی کا موسم ہے، فرسٹ ٹائم لوگ نکلتے نہیں ہیں، شام کے ٹائم لوگ نکلتے تھے بزنس کے لیے، تو وہ خرید و فروخت میں جو بھی تھا 9 بجے دکانیں بند ہو جاتی تھیں، ہم لوگوں کے لیے اس چیز کے لیے بہت زیادہ مشکلات تھیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اگر انہوں نے یہ ریلیف ہمیں دے دیا 9 بجے کے بعد شاپ اوپن ہوں گی، وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں لوڈ شیڈنگ کا جرم ایک بار پھر سے بے قابو ہو گیا۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ شہری ایک بار پھر سے مشکلات میں دوچار ہیں۔ دیکھا ہے جس کے 50 یونٹ آئے ہیں نا، اس کا بھی 2000 روپیہ ہے، جس کا 100 یونٹ اس کا بھی 2000 روپیہ ہے۔ وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی، بل بہت زیادہ آ رہے، غریب آدمی جو اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ حبس بہت زیادہ ہے بچوں کی، ابھی میرا اسکول بھی ہے، بچوں کی حبس بہت زیادہ، بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ فیصل آبادی خواتین فیسکو کے خلاف سراپا احتجاج بن گئی، کہتی ہیں بجلی کے بل دیں یا گھر کا چولہا چلائیں۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جوہر ٹاؤن پیپلز کالونی اور سمندری روڈ پر خواتین کا فیسکو کے خلاف احتجاج۔ فیسکو دفتر کے سامنے بھی خواتین نے احتجاج کیا۔ ہوشربا بلوں کے خلاف فیسکو ڈویژن دفتر کے سامنے نعرے لگائے گئے۔ خواتین کا کہنا تھا کہ بجلی کے بڑھتے بل مہنگائی کے ستائے عوام پر بم گرانے کے مترادف ہے۔ بل نے آ گیا ایک جنا کماؤن والا وا تے گھر دیکھو میرے کی خستہ حالت آ، تے اتوں بچیاں دی شادی کرنی ہے تے کی کرے، مہنگائی انی آ، خرچے انہیں 200 روپیہ دیہڑی دے نال تے نہیں نا دیہڑی لنگدی، بچیاں نے بھی خرچہ لینا، گھیو وا تے وہ بہت مہنگا وا، ہن بندہ اتنے کی کرے۔ خواتین مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے گھروں کا چولہا جلانا ناممکن ہو چکا ہے، اوپر سے بجلی کے ہوشربا بل گھر کے کمزور بجٹ میں آخری کیل ثابت ہوں گے۔ بے لگام مہنگائی کے باعث گھر کا نظام تباہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ بچوں کی شادیوں کی الگ ٹینشن ہے، بچوں کو اسکول بھیجنے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ پاکستانی عوام ہے، ہم لوگ احتجاج کر سکتے ہیں یا گزارش کر سکتے ہیں یا ریکویسٹ کر سکتے ہیں یا روڈوں پہ آ کے روپ پٹ سکتے ہیں، لائنوں میں لگ کے ہم نے بل جمع کروائے، ہم اپنا گردہ بیچیں یا اپنے بچے بیچیں یا پورا مہینہ بھوکا رہیں، گھر ہماری چھتیں ہمارے سر پہ آ رہی ہیں، بچے ہمارے جوان ہیں، ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے، ہم اسکولوں کی فیسیں تک نہیں دے سکتے۔ گورنمنٹ نے ہمیں 20-20 ہزار کے جناب بل بھیجے ہوئے ہیں۔ بجلی کے بل بڑھنے سے خواتین کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے احتجاج کے دوران فیسکو سے بجلی کے بل کم کرنے کی اپیل کی۔ خواتین کا کہنا تھا کہ حکومت بجلی کے بلوں کی آڑ میں ڈاکہ زنی بند کرے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد۔ کاروباری طبقے کے لیے اچھی خبر، وفاقی حکومت کی ہدایت پر ایف پی آر نے بجلی کے بلوں میں فکس ٹیکس کی وصولی مؤخر کر دی۔ جولائی سے ستمبر تک ٹیکس سابقہ طریقہ کار کے مطابق وصول کیے جائیں گے۔ انڈسٹری کو سبسڈائزڈ گیس اور بجلی کی فراہمی پر حکومت گومگو صورتحال کا شکار ہے۔ فائنانس ڈویژن گیس کی فراہمی سال بھر جاری رکھنے پر آمادہ ہے، جبکہ بجلی کے لیے صرف 2 مہینوں کا بجٹ دستیاب ہے۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔
इंडस्ट्री को सब्सिडाइज्ड गैस और बिजली मिलेगी भी या नहीं? हुकूमत गैस और बिजली की सब्सिडाइज्ड फराहमी पर गुमगुम की सूरत हाल का शिकार। फाइनेंस डिवीजन की जानिब से गैस और बिजली पर मुख्तलिफ आराज सामने आ गयी। गैस की फराहमी साल भर के लिए जबकि बिजली के लिए महज 2 महीने का बजट मौजूद है। गैस और बिजली के सब्सिडाइज्ड पैकेज की फराहमी भी अगस्त से होगी जबकि जुलाई में कोई रियायत नहीं होगी। वजीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जानिब से जीरो रेटेड इंडस्ट्री को साल भर की सप्लाई का कहा गया था। वजीर खजाना की जानिब से भी सप्लाई का कहा गया, लेकिन ताहाल बिजली के लिए बजट मौजूद नहीं। वजीर आज़म के इसरार पर हुकूमत की जानिब से IMF से बात करने पर इत्तेफाक हुआ है। गैस और बिजली की सब्सिडाइज्ड कीमतों के लिए IMF को कायल किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। बिजली की कीमत में होशरबा इजाफा, रिफंड्स की वसूली में गैर मामूली ताखीर और दीगर इंडस्ट्री के मसाइल के हवाले से PHMA वफ्द की वफाकी वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। बरामदात को दरपेश चैलेंजेस और दीगर मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सनतकारों ने अपने दरीना मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। चेयरमैन पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन काशिफ ज़िया की ज़ेर सदारत एक्सपोर्टर्स का वफ्द इस्लामाबाद में वफाकी वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल से मुलाकात के लिए रवाना हुआ। वफ्द में साबिक चेयरमैन मियां फारूक, एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर डॉक्टर खुरम, मेंबर PHMA राना अल्ताफ और हाफिज राशिद भी शामिल थे। वफाकी वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल, मशीर बराए वजीर आजम बिलाल अजहर कियानी और मशीर बराए तजारत राना एहसान के साथ मुलाकात हुई। PHMA चेयरमैन काशिफ ज़िया ने कहा कि हमें बिजली 9 सेंट फी यूनिट और गैस $6.5 फी MMBTU चाहिए। फैसलाबाद में कौमी लेबर मूवमेंट अपने हकूक के लिए सड़कों पर निकल आई। मजदूरों ने जंग रोड एयरपोर्ट चौक पर सड़क को दोनों तरफ से बंद करके धरना दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मजदूरों की तंजीम कौमी लेबर मूवमेंट अपने हकूक के लिए सड़कों पर। मजदूरों ने जंग रोड एयरपोर्ट चौक पर सड़क को दोनों तरफ से बंद करके धरना दे दिया। मजदूरों की कसीर तादाद की धरने में शिरकत। हुकूमत और मिल्स मालकन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। धरने में मुख्तलिफ फैक्ट्रियों की खवातीन वर्कर्स भी शरीक हुई। खवातीन मजदूरों का कहना था कि महंगाई ने जीना मुश्किल बना दिया है। कम अज कम उजरत 25,000 देने के हवाले से जारी नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करवाया जाए। हमको 10 दिन हो गए इधर बैठे हुए। अब हम जब तक हमारे मुतालबे पूरे ना हो गए हम इधर से नहीं जाएंगे और हम और शहरों में निकाल देंगे और जितने मजदूर है वो कल को हमारे साथ वो भी शाना पशाना खड़े होंगे। जी नोटिस जारी किया 25% ਉਹਦੇ ਤੇ अमल बरामद हो जाए। अगर जे ना होया तो मैं पट्ठे मजदूरों की सदर हाँ, मैं अपने पट्ठे मजदूरों को काल देवांगी। कल तो फिर वो भी इत्थे धरना देंगे क्यों पट्ठे मजदूरों का भी मसला है, एक का नहीं मसला, हर मजदूर का मसला है। अभी तक कोई बंदा मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचा और हम ऐसा करेंगे कि अगर शाम तक कोई बंदा हमारे पास मुज़ाकरात के लिए ना पहुंचा तो हम एयरपोर्ट चौक बंद कर देंगे। अभी तो हम एयरपोर्ट वालों को ये कह रहे हैं ना कि आप पैदल जाएं और अपनी फ्लैट यूज करें, लेकिन हम बंद कर देंगे कि हम उनको फ्लैट इस्तेमाल नहीं करने देंगे। भुखे मार रहे ने, केस मारे बच्चों की खातर निकलना पैंदा है, चूल्हे बंद ने, भुखे मार रहे ने बच्चे, हाल हाल कर रहे ने। साढ़े बच्चे काम करते लुम्मा तो चंगे भले सके, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिता। हुण अज तक हांडी रोटी तो भी बह गए हैं, कित्थों खाइए दसो तुसीं सानू। ना कोई आया लुम्मा तो मालक, ना कोई गल ना कोई बात। दीगर शहरों की तरह जंग में भी अद्वियात नायाब होने लगी। मिर्गी, शुगर, दिल के अमराज और डिस्परिन जैसी मुतअद्दिद अद्वियात स्टोरों से गायब हैं। मेडिसिन की अदम दस्तियाबी से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि हर हफ्ते नई कीमतों के साथ मेडिसिन दस्तियाब होती है। आज वो रेट बढ़ने का, क्योंकि जब डॉलर बढ़ा है ना तो लाजमी बात है कंपनी वालों ने रेट तो बढ़ाना ही है। जब ये रेट का तो मसला बता सबसे ज़्यादा जो है ना उसकी वजह से ये आ रहा है, इशू आ रहा है कि किसी का रेट बढ़ के आ रहा है, कोई अभी डिले करके बैठा है, यानी कि सब चीज़ें ये थोड़े से पैराडाल है, पैराडाल शार्ट होती है। हमारे पास दूसरी कंपनी की पड़ी हैं, कालपोल पड़ी है, उसके बाद क्या नाम है कैमिक पड़ी है और पैरासीटामोल में काफ़ी पड़ी हैं, लेकिन गाहक का इसरार होता है कि मुझे पैराडाल ही चाहिए। उसका नाम ये एक ज़हन में रखा होता है कि हमने वही चीज़ लेनी है और कुछ चीज़ लेनी नहीं है। तालीमी बोर्ड ने सप्लीमेंट्री इम्तिहान खत्म कर दिया। रवां साल मैट्रिक और इंटर का सप्लीमेंट्री इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। मैट्रिक और इंटर के साल में सिर्फ 2 बार इम्तिहान होगा।
تعلیمی بورڈ نے فرسٹ سالانہ امتحان اور سیکنڈری سالانہ امتحان کا سسٹم نافذ کر دیا۔ فرسٹ سالانہ امتحان ہر سال شیڈیول کے مطابق ہوگا، سیکنڈ سالانہ امتحان 6 ماہ بعد منعقد کروایا جائے گا۔ 4 مضامین میں فیل طالب علم فرسٹ اور سیکنڈ ایئر سالانہ امتحان میں پیپر دے سکیں گے۔ سپلیمنٹری کا امتحان 3 سالوں میں پاس کرنا لازمی ہوگا۔ بورڈ حکام کے مطابق فرسٹ اور سیکنڈ سالانہ امتحان کے حوالے سے SOPs طے کرنا باقی ہیں۔ فیصل آباد میں سرکاری ملازمین کا بڑا رہائشی منصوبہ رک گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ بلڈنگ نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو معاملے سے آگاہ کر دیا۔ معاملہ حل کرنے اور سرکاری جگہ کو واگزار کروانے کی استدعا کی گئی۔ GOR 3 کی تعمیر کے لیے 44 کروڑ 21 لاکھ منظور ہے۔ GOR 3 وابرا سٹی کے سامنے 300 کنال پر تعمیر ہوگا۔ GOR 3 کی تکمیل کا ٹاسک محکمہ بلڈنگ کے سپورٹ کر دیا گیا۔ 2 سال میں GOR 3 کی تعمیر مکمل ہوگی۔ GOR 3 میں گریڈ 18 تا 19 کے آفیسرز کو 2 کنال کے گھر ملیں گے۔ گریڈ 15 تا 17 کے تمام آفیسرز کو 1 کنال کا گھر ملے گا، جبکہ گریڈ 11 تا 14 کے ملازمین کو 12 مرلے کا گھر ملے گا۔ گریڈ 1 تا 10 تک کے ملازمین کو 7 مرلے کا گھر ملے گا۔ GOR 3 میں 3.5 کنال پر بیچلر ہاسٹل تعمیر کیا جائے گا۔ مسجد، سکول، پارک سمیت ہیلتھ سینٹر بھی تعمیر کیا جائے گا۔ بلدیاتی اداروں کے مسائل حل کرنے کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، میونسپل کمیٹی اور ضلع کونسل کی گرانٹ میں 20% تک اضافہ کر دیا گیا۔ ضلع کونسل کی گرانٹ بڑھا کر 1 کروڑ 99 لاکھ سے زائد کر دی گئی، جبکہ میونسپل کمیٹی کی گرانٹ اضافے کے بعد 82 لاکھ ہو گئی۔